کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. مجلۃ الاحکام العدلیہ کا باب اول چل رہا ہے کتاب البیوع کا، اور اس میں ہم نے باب اول کا جو تعلق ہے وہ بیع کے عقد سے متعلق مسائل کے حوالے سے تھا، اور 3 مباحث اس کے اندر تھی، جس میں سے ایک الحمدللہ ہم نے پچھلی کلاس میں کر لی تھی. اور پہلی جو بحث تھی وہ تھی تحقق رکن بیع کی صورتوں ان کی شرائط کے حوالے سے. آج انشاءاللہ جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ بیع کے عقد کے اندر کوئی اضافی شرط لگانا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. تو اس حوالے سے یہ جو مسئلہ ہے کہ بیع کے اندر شرط لگانا، احادیث میں بھی اس حوالے سے مختلف احادیث آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع اور شرط سے منع فرمایا ہے. تو فقہاء کرام کا اس حوالے سے یہ جو مسئلہ معرکۃ الآراء ہے، مختلف آراء ہیں. تو مختلف حنفیہ کے علاوہ جو دیگر فقہاء کرام ہیں ان کی بھی آراء حنفیہ سے مختلف ہیں، اور پھر حنفیہ احناف کے اپنے اندر جو فقہاء کرام ہیں ان کی بھی اس میں آراء مختلف ہیں. تو اس کو اگر خلاصہ کریں تو اگر سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ مختلف فقہاء کرام کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کہ بیع کے اندر شرط لگائی جا سکتی ہے یا نہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو میوٹ کر دیں تاکہ جو درس ہے اس کے اندر ڈسٹربنس نہ آئے. تو اس حوالے سے پہلی رائے جو ابن ابی لیلہ کی اور بعض حضرات کا مسئلہ کہ شرط لگانے سے بیع پر اثر نہیں پڑے گا. یعنی اگر بیع کے اندر شرط لگا بھی دی جائے تو اس سے بیع پر فرق نہیں پڑے گا. اب سوال یہ آتا ہے کہ حدیث میں اس سے ممانعت آئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہ شرط خود لغو ہو جائے گی، اور نہ وہ شرط لغو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شرط لگی ہوئی بھی ہے تو اس کو نہیں اثر نہ بیع کے اوپر کوئی پڑے گا، نہ ہی اس شرط کا پورا کرنا لازم ہوگا. ان حضرات کی جو دلیل ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بریرہ جو کہ حضرت عائشہ کے آزاد کردہ سمجھ خاتمہ تھی، انہوں نے حضرت عائشہ نے خریدا تھا ان کو اور اس پر آزاد کیا تھا. تو ان کا معاملہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولا نہ لینے کی شرط کے ساتھ خریدا تھا. یعنی جو بیچنے والا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کا جو ولا ہے، ولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کو آزاد کیا جاتا ہے تو صورت کے اندر جو غلام ہے اس کو جو سمجھو وراثت ترکہ ہے وہ پھر جو آزاد کرنے والا آقا اس کو مل رہا، تو کیوں باقی عورت تو کوئی اس کے خاندان کو کوئی بندہ یا کوئی معاملہ ہوتا نہیں ہے، یہ ولا ہے. حضرت عائشہ جب خریدنے لگی تو اس کے مالک نے کہا تھا کہ ولا یہ میرا ہی ہوگا، حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ الولا لمن عتق، کہ جو آزاد کرے گا اسی کے لیے ولا ہوتا ہے. تو ہونا حضرت عائشہ کے لیے چاہیے تھا، لیکن بیچنے والے نے کہا تھا کہ ولا میرے لیے رہے گا، تو اس شرط کے حضرت عائشہ نے خریدا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ الولا لمن عتق، ٹھیک ہے بھلے شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ جو بائع ہے اس کے لیے ولا ہوگا، لیکن ولا اسی کے لیے ہوتا ہے جس نے آزاد کیا ہو. تو گویا کہ وہ جو شرط تھی وہ لغو ہو گئی. اس کی بنیاد پر ان حضرات کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شرط لگا بھی دی جائے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. دوسری رائے ابن شبرمہ اور بعض کی رائے کہ وہ یہ کہ شرط بھی جائز ہے اور لازم بھی ہے. ایک تو بات ہوگی کہ شرط ہر قسم کی لغو ہے، دوسری جو رائے ہے وہ یہ کہ شرط لگانا بھی جائز ہے اور لازم بھی ہے. ان کی دلیل جو ہے وہ جابر کی وہ حدیث ہے جس میں انہوں نے گھر پہنچنے یعنی مشہور واقعہ ہے کہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیچا اور اس کے بعد خریدا، اور حضرت جابر اس پر مدینے تک آئے. تو اب گھر پہنچنے کی شرط کے ساتھ جو یہ بیچا گیا ہے، تو آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ شرائط کی جو مختلف صورتیں، جس سے ایک شرط جس کو احناف منع کرتے ہیں وہ شرط ہے جو بائع یا مشتری میں سے کسی کے فائدے کی ہو. تو اس میں تو یہ ایسی ہی شرط تھی تو اس کو لغو ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے اندر اس شرط کو مانا بھی گیا اور مدینے تک انہوں نے اس اونٹ کو استعمال بھی کیا. تیسری رائے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں بیع میں ایک شرط لگائی جا سکتی ہے، دو نہیں.
اور ان کی دلیل وہ حدیث ہے کہ ولا شرطانی فی بیع، ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کہ بیع کے اندر دو شرط ہیں، دونوں کو فرماتے ہیں کہ کوئی ایک شرط لگا دی جائے تو اس کی اجازت ہے، دو کی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی شرط جو مقتضی عقد کے خلاف، ایسی شرط جو مقتضی عقد کے خلاف اور مناقض ہو اس سے بے فاسد ہو جائے گی، جیسے یہ شرط لگانا کہ مبی مشتری کی ملکیت میں نہیں آئے تو یہ مناقض بھی ہے، اس سے بے فاسد ہو جائے گی۔ صرف مقتضی عقد کے خلاف ہو تو اس سے عقد پر یعنی ایسی کوئی شرط لگانا جو مقتضی عقد کے خلاف بھی ہو اور مناقض بھی ہو، ایسی شرط لگانے سے بے فاسد ہو جائے گی۔ باقی صرف ایسا ہے کہ مقتضی عقد کے خلاف ہے تو اس سے عقد پر فرق نہیں پڑتا۔ اور شوافی رحمہ اللہ کے نزدیک بے کے ساتھ اضافی شرط علی الاطلاق فاسد ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 5 سمجھے مسالک کہہ لیں، 5 آراء کہہ لیں اس حوالے سے کہ بے میں شرط لگائی جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی۔ اب ہم بات کرتے ہیں احناف کی کہ حنفی کا اس حوالے سے کیا قول ہے، تو اس کی میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ پہلے تو یہ کہ شرط احناف کہتے ہیں کہ 3 قسم کی شرط ہیں، ایک میں جو شرائط فاسدہ نے جس کے لگانے سے بے فاسد ہو جائے گی، دوسری وہ شرائط ہیں جو کہ جس کو باطلہ بھی کہہ سکتے ہیں، لغو بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس قسم کی شرط لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بے کے اوپر، اور تیسری قسم کی وہ شرائط ہیں جن کو لگا دیا جائے تو وہ جائز بھی ہیں اور لازم بھی ہوں گی۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ آگے اگر ہم بات کریں شرائط جائزہ لازمہ، یعنی ایسی شرط جو لگانا ٹھیک بھی ہے اور اگر لگا دی گئی تو اس کا پورا کرنا بھی لازم ہوگا، تو وہ کس قسم کی ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ شرائط جو مقتضی عقد کے موافق ہوں، وہ شرائط جو کہ مقتضی عقد کے موافق ہوں، جیسے تسلیم عوضین کی شرط، یہ شرط لگانا کہ بیچنے والا جب سامان بیچے گا تو مبی جو ہے وہ مشتری کے حوالے کی جائے گی، یا یہ شرط لگانا کہ سامان جو ہے بائع کے حوالے کیا جائے گا، تو یہ شرط لگانا بالکل ٹھیک ہوگی اور لازم بھی ہوگی۔ اسے استیفاء ثمن کے لیے حبس مبی کی شرط لگانا کہ میں اس وقت تک مبی نہیں دوں گا جب تک کہ تم مجھے ثمن نہیں دے دیتے، تو یہ بھی مقتضی عقد کے موافق ہے۔ اسے ملکیت مشتری کی شرط لگانا کہ مشتری اس کا مالک ہو جائے گا مبی کا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسے مبی سے غیر مبی کے وزن منہا کرنے کی شرط لگانا کہ میں نے کہا کہ جو یہ ڈھیر ہے گندم کا جس میں 10 کلو میں لیتا ہوں، تو اب اس 10 کلو کو الگ کرنے کے لیے اب اس ڈھیر میں سے 10 کلو الگ کرنا، یہ شرط لگانا یہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ اسی طرح پھلوں کی بے میں مشتری درختوں سے پھل اتارنے کی شرط لگانا یہ مقتضی عقد کے موافق ہے۔ احد العوضین میں سے کوئی خاص وصف کی شرط لگانا کہ جو دینار ہوں گے، دراہیم ہوں گے، جو کرنسی ہوگی وہ اس طریقے کی ہوگی اور اس میں کوئی وصف لگا دینا، یا مبی کے اندر خاص کوئی وصف لگانا، تو یہ تمام صورتیں ہیں یہ مقتضی عقد کے موافق والی بات ہو گئی۔ دوسری قسم جو شرط لگائی جا سکتی ہے وہ ہے ملائم عقد، یعنی جو عقد اس کا تقاضا تو نہیں لیکن عقد اس سے توثیق ہوتی ہے، جیسے اگر آپ نے بے کی ہے اور ادھار پر کی ہے، اس میں رہن کی شرط لگانا، کفالت کی شرط لگانا، حوالہ کی شرط لگانا یا گواہوں کی شرط لگانا، یہ تمام جو ہے ملائم عقد ہے، تو یہ بھی شرائط جائزہ لازمہ ہیں۔ اور تیسری قسم کی وہ شرائط جو کہ معروف عند تجار ہوں، عام طور پر تاجر وہ شرط لگاتے ہوں، جیسے جوتے میں تسمہ ڈال کر دینے کی شرط لگانا، یا ہمارے وقت کے اندر کسی وارنٹی کی شرط لگانا، ہوم ڈیلیوری کی شرط لگانا، یہ وہ شرائط ہیں جو ان مارکیٹس کے اندر جہاں پر معروف عند تجار ہیں، تو وہ بھی شرائط جائزہ لازمہ ہوں گی، یعنی لگانا بھی ٹھیک ہے اور ان کا پورا کرنا بھی لازم ہوگا۔ اور اس کے ساتھ وہ شرائط جن کو شریعت نے جائز قرار دیا ہوگا، جیسے تعجیل ثمن، یعنی جس کی شریعت نے اجازت دی ہے ثمن معجل ہو سکتا ہے، خیال لگانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو یہ تمام کے تمام وہ شرائط کی اقسام ہیں جو ان کو لگانا بھی ٹھیک ہے اور وہ پھر پورا کرنا بھی لازم ہوگا۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ عقد کرنا جائز ہے اور شرائط معتبر رہیں گی، لازم ہے، جبکہ تعلیق یعنی یہ شرائط تعلیقاً نہیں لگائی جا سکتی، کہ اگر یہ ایسا ہوگا تو پھر باقی یعنی بغیر تعلیقی تمام شرائط لگانا جائز ہے۔ اور تعلیقاً اس لیے نہیں لگائی سکتی، تعلیق پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اپنے ارکان بے کے حوالے سے کہ ایجاب اور قبول، وہ تعلیق کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ان کے اندر اس طریقے سے اس کا استعمال کرنا لازمی ہے کہ اس عقد کا ہو جانا معلوم ہو
یہاں تک کہ مستقبل کے الفاظ بھی استعمال نہیں ہو سکتے. تو تعلیق در حقیقت ایک استقبال کی ہی صورت ہے، اس لیے شرعاً وہ ٹھیک نہیں ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں شرائط باطلہ اور لغو، یعنی وہ شرائط جو کہ باطل لغو یعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو ان کی جو صورتیں ہیں یا مصداق ہیں، تو ان میں ایک تو وہ شرائط آ جائیں گے جس میں احد العاقدین کا کوئی ضرر ہو. نفع کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کسی ایک کا نقصان ہو رہا ہو، جیسے کہنا کہ کپڑا پھاڑ کے دینا. اسی طریقے سے وہ شرائط جن میں کسی عاقد خود مبیع کا کسی کا بھی فائدہ نہ ہو، ایک تو ضرر ہو دوسرا فائدہ نہ ہو، تو یہ بھی لغو ہے، اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا. جیسے خاص چراگاہ میں چرانے کی شرط لگانا، یا ایسی شرط حصن یا شرع انسان کے اختیار میں نہ ہو، تو ایسی شرط بھی اب یعنی ابھی اوپر جو گزری ہے حضرت عائشہ والی حدیث جس سے استدلال کیا گیا تھا، تو ہم اس کا یہ جواب حنفیہ دے سکتے ہیں کہ وہاں پر جو یہ شرط لگائی گئی تھی کہ ولا جو ہے وہ بائے کا ہوگا، تو وہ ایک ایسی تھی کہ شرعاً انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری جو حدیث ہے کہ الولا لمن اعتق، کہ جو آزاد کرے گا اسی کے لیے ولا ہوگا، تو اس سے پھر شرعاً یہ لازمی ہوگی کہ جو آزاد کرنے والا ہے آقا ہے اسی کو جو ہے ولا ملے گا. بھلے آپ یہ شرط لگا بھی دو کہ جو بیچنے والا اس کو ملے گا تو وہ ملے گا نہیں. تو شرعاً اب دوسری جو صورت ہے وہ ہے جیسے میراث جاری نہ ہونے کی شرط لگانا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی. ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ عقد کرنا چاہیے، اس قسم کا کوئی شرط لگ جائے اس سے عقد فاسد نہیں ہوگا، اور ان شرائط کا اعتبار نہیں ہوگا، پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا. اب بات کرتے ہیں کہ وہ شرائط جو کہ فاسدہ ہیں اور ان یعنی جن کے لگانے سے عقد فاسد ہو جاتا ہے. تو وہ شرائط بیک وقت 4 باتیں جس شرط میں پائی جائیں، بیک وقت 4 باتیں جس عقد میں پائی جائیں تو شرائط فاسدہ میں شامل ہوگی. کہ نمبر 1 کہ وہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہو، نمبر 2 احد العاقدین میں سے کسی کا فائدہ ہو یا مبی کا فائدہ ہو، نمبر 3 ملائمہ عقد نہ ہو، نمبر 4 معروف عند التجار نہ ہو. یہ 4 باتیں پائی جائیں کہ مقتضی عقد کے خلاف ہے، احد العاقدین یہ مبی کا فائدہ ہے، ملائمہ عقد بھی نہیں ہے، معروف عند التجار بھی نہیں ہے. جب یہ 3-4 باتیں ایک ساتھ پائی جائیں گی تو ایسی شرط پھر لگانا اس سے آپ کی جو بے ہے وہ فاسد ہو جائے گی. مزید ایسی تمام شروط جس سے مبی ثمن یا اجل میں جہالت یا غرر پیدا ہو جائے، ایسی کوئی بھی شرط لگانا جس سے مبی میں ثمن میں یا اجل میں جہالت پیدا ہو جائے یا غرر پیدا ہو، مفتی صاحب تو وہ بھی پھر یہ فرمائیں. اسکرین تو نظر نہیں آ رہی. اسکرین پہ ہاں شیئر نہیں ہو پائے، لیکن گروپ میں میں نے یہ سلائڈ آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی. کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ میں کر نہیں پا رہا شیئر. اوکے میرے پاس تو جزاک میں نے اللہ. اپنے پاس تو کھول لی ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہا، تو اس لیے پھر بس عرض کر رہا ہوں. باقی آپ کے پاس گروپ میں وہ موجود ہیں، تو وہاں سے اگر آپ کھول کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تو سلائڈ یہ ہے شرائط فاسد ان کا مصداق پر ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ایسی کوئی شرائط جس میں مبیع ثمن یا اجل میں جہالت پیدا ہو جائے تو یہ بھی شرط فاسدہ. اب حکم کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ شرائط فاسدہ کا حکم کیا ہوگا، تو اس میں پھر تھوڑی سی تفصیل ہے کہ 3 صورتیں ہیں کہ یہ شرط کس طرح لگائی گئی ہے. قبل العقد کوئی شرط لگائی جائے، بعد العقد لگائی جائے، یا مقرون بالعقد یعنی جس وقت عقد ہو رہا اس وقت لگائی جائے یا اس سے پہلے عقد سے الگ پہلے لگا دی جائے یا عقد ہو جانے کے بعد لگائی جائے. تو ان تینوں کا حکم عرض کرتا ہوں. پہلی صورت ہے کہ شرط فاسد ہے مقرون بالعقد یعنی عقد کے اندر ہی لگا دی گئی ہے. تو اگر شرط فاسد صلب عقد میں ہے تو اسے عقد بے فاسد ہو جائے گا 2 شرطوں کی موجودگی کی صورت میں. اگر شرط فاسد صلب عقد میں یعنی جس وقت عقد ہو رہا ہے اسی وقت لگا دی جائے تو یہ اپنے یہ جو شرط ہے یہ اس بے کو فاسد کر دے گی. اور اس کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس شرط کا ذکر بطور مشورہ نہ ہو، یعنی بلکہ کیا ہے کہ لازماً ہو. مشورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قبول کیا جائے نہ کیا جائے، بلکہ کیسا ہو کہ وہ لازماً ہی کر دیا گیا ہو. جیسے یہ کہا جائے کہ بعت ھذا بألف وان تقرضونی الفا، کہ یہ کہا جائے کہ تم مجھے 1000 میں بیچ دو اور اس شرط پر، اور
کہ تم جو ہے مجھے 1000 قرضہ دو گے. تو اس شرط کے ساتھ جب بات کر رہے تو یہ تو فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر مشورتاً ہو تو پھر یہ فاسد نہیں ہوگی. دوسرا کہ شرط بطور وعدہ بھی نہ ہو کہ اس طریقہ کا اپنی لگل حوائد کہ یعنی یہ مجھے بھیج دو اس، اور میں یعنی وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارے جو یہ اپنے جو گھر ہے یا دیواریں بنا کے دوں گا. تو وعدے کے ساتھ نہ ہو، بلکہ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے شرط جو شرط کی طرح ہو، نہ مشورہ ہو نہ وعدہ ہو، بلکہ کیا ہو کہ یہ لازمی ہو کہ یہ عقد ہی نہیں ہوگا اگر یہ شرط نہیں پائی جاتی ہوگی. تو اس صلب عقد میں اگر یہ شرط لگا دی جائیں گی اس کی وجہ سے شرط فاسد ہو جائے گی. اب بات کرتے ہیں کہ اگر ایک عقد ہو گیا، ہو جانے کے بعد اس سے یعنی کوئی شرط ملحق کی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ بعد العقد کے بارے میں امام صاحب رحمۃ اللہ دونوں روایتیں ہیں کہ یلتحق بالعقد یکون فاسدا، کہ یہ اگر عقد کر لینے کے بعد بھی جانبین نے کوئی شرط لگائی تو وہ عقد کے ساتھ ملحق ہو جائے گا، اور یہی سمجھا جائے گا کہ وہ صلب عقد کے اندر شرائط لگائی گئی ہیں. اور جب یہ سمجھا جائے گا کہ صلب عقد میں شرائط لگائی گئی ہیں تو وہ عقد فاسد ہو جائے گا. اور دوسری روایت جس کے بارے میں فرماتی ہے یہ زیادہ صحیح ہے کہ اصل سے ملحق نہ ہوگی اور عقد فاسد بھی نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے جامع الفصولین میں کیا یعنی ایک حوالہ ہے تو جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہی اسی کو ترجیح دی گئی ہے کہ بعد العقد اگر کوئی شرط لگائی جائے تو اس سے عقد فاسد نہیں ہوگا. اور وہ جو شرط آپس میں یہ لگا رہے ہیں تو المسلمون علی شروطہم کے لوگ اپنی شرائط پر ہوتے ہیں، اور مسلمان اپنی شرط کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، شرط پورا بھی کرنا لازمی ہوگی. اور چونکہ صلب عقد میں نہیں ہے اس وجہ سے وہ جو اپنے عقد ہے وہ بھی فاسد نہیں ہوگا. اس کو زیادہ صحیح اور قابل ترجیح قرار دیا گیا ہے. جیسے بے مطلق کی یعنی ابھی آپس میں بے کی اور وہ مطلقاً کی کہ ہاں بھائی خرید رہا ہوں، اور جس بے مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اجل نہیں، ادھار نہیں ہے، بلکہ بے مطلق ہے. اس کے بعد تعجیل کی یعنی ادھار ثمن کو ادھار کیا لیکن ثمن اور الی مدت مجہول، تو وہ بعد میں کیا، تو جس کی وجہ سے یہ عقد فاسد نہیں ہوگا اور یہ جب شرط لگائی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہوگی. تیسری صورت ہے قبل العقد. یہ ہمارے جو عملی صورت ہے اس میں کئی دفعہ پیش آتا ہے کہ عام طور پہ ہمارے بینکوں کے اندر اور آج کل کے جو معاملات ہیں عام طور پہ شرائط پہلے طے ہو جاتی ہیں، عقد بعد میں ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایم او یو، کہ آپس میں باہمی یادداشتیں طے ہو گئیں اور عقد جو ہے وہ بعد میں ہو رہا ہوتا ہے. یہ صورتیں ہمارے آج کل کی عملی زندگی میں کئی دفعہ پیش آ رہی ہوتی ہیں کہ جو شرائط وہ پہلے طے ہو گئی ہیں اور عقد اس کے مطابق پھر بعد میں ہو رہا ہوتا ہے. تو جامع الفصولین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ عقد بھی فاسد نہیں ہوگا اگر قبل العقد کوئی شرط لگی ہوئی ہے. علامہ شامی نے 2 صورتیں لکھی ہیں کہ عاقدین تصادق کر لیں کہ عقد اسی شرط پر ہو رہا ہے جو پہلے ہم نے طے کی ہیں، تو صورت میں تو یہی سمجھا جائے گا گویا کہ یہ صلب عقد میں آ گیا. اور عقد اگر مطلق کیا جائے تو عقد جائز ہے، لیکن علامہ عطاسی جو کہ شارح سمجھے مجلہ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتیں ہی جائز ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر صلب عقد کے اندر شرط فاسد لگی تب تو وہ عقد فاسد ہوگا. قبل العقد یا بعد العقد لگا دی جائیں تو اس صورت میں گنجائش ہے، اس قسم کی شرائط لگائی جا سکتی ہیں. اور حقیقت یہ عملی زندگی سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ کئی دفعہ ہمارے جو جدید معاشی نظام میں جب ہم اسلامائزیشن کی بات کرتے ہیں اور اس کو اسلام کے مطابق کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ جو اصول ہیں کہ قبل العقد شرط سے عقد فاسد نہیں ہوگا، بعد العقد شرط سے عقد فاسد نہیں ہوگا، اس سے بڑی مدد ملتی ہے کہ ہم جو ہے اگر اس قسم کے کوئی معاملات ہیں جو کہ نہیں ہو سکتے اور لیکن جو جدید سمجھیں گے ہمارے چیزیں ہیں اس کو کرنے کے لیے وہ شرائط لگانا ضروری ہیں، اس کے بغیر عملاً وہ نہیں ہو پائے گا، تو وہاں پھر ہم اس قسم کے ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ یہ جو شرائط ہیں یہ صلب عقد میں نہ لگائیں، یا تو الگ سے کسی اور معاملے کے اندر اس کا تصادق کر لیں یا بعد میں کر لیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دی. بہرحال ارادہ تھا کہ آج آپ کے ساتھ متن کا بھی ترجمہ کر لیں گے، لیکن کلاس تھوڑی سی دیر سے شروع ہو پائی
تو نہیں کر پائے، لیکن میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات سارے کے سارے علماء کرام ہیں، اور یعنی تو یہ جو متن ہے اس کو حل کرنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے مزید دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک اچھا پچھلی جو آپ کی مشق تھی اس میں صرف 8 ساتھیوں نے اس کا جواب دیا ہے، حل کیا ہے، تو باقی ساتھی بھی اس کو حل کر لیں زیادہ سے زیادہ اگلی کلاس سے پہلے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگلی کلاس میں آپ کو اس باب اول انشاءاللہ جیسے ہی ختم ہوگا تو دوسری مشق مل جائے گی، اور ہو سکتا ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہو، کیونکہ اس میں جو ہماری یہ 3 کلاس ہیں، تینوں کلاسوں کی چیزیں اس میں انشاءاللہ کور کی جائیں گی۔ اور میں کوشش اس بات کی کروں گا کہ جو آپ کے سلائیڈز ہیں اس میں بھی کوئی سوال ڈالوں، اور ایک آدھ سوال کوئی اس قسم کا بھی ڈالوں جو کہ آپ کے شرح مجلہ سے بھی ہو، یعنی علی حیدر کی شرح، علامہ طاسی کی شرح، تو وہ بھی آپ اپنے مطالعے میں رکھیں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس تعلیم و تعلم کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ جی مودودی یہ سر جو آپ نے فرمایا کہ جو تعلیق والی بات متعاقدین اگر اس میں کوئی شرط معلق اگر وہ لگاتے ہیں تو وہ فاسد ہو جاتی ہے، باہر نہیں ہوتی اس سے۔ جی 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 تو اس میں جو ہم ہوم ڈلیوری کی شرط لگاتے ہیں جس کو آپ نے جائز کروا دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، وہ بھی تو اس میں معلق ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز جا کر گھر میں ڈلیور کرے گا تو تب اس کو پیمنٹ ملے گی۔ تو یہ کیا معلق میں نہیں آتا، اس میں تعلیق پر اس میں بھی پائی جاتی ہے؟ دیکھیں تعلیق ایک یعنی یہ الفاظ کا کھیل ہے، الفاظ کے اس معنی میں ہے کہ اگر تو جو آپ عقد کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہوا تو پھر یعنی یہ بے ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، تب تو یہ تعلیق ہے کہ اگر شرائط۔ دوسری صورت یہ کہ میں بے کر رہا ہوں اس شرط پر، اور پھر وہ کنڈیشنز لکھ دی جاتی ہیں، تو پہلی جو صورت ہے عملاً ہوتا ہے ایسے ہی کہ جو ہے نا وہ بے ہو جاتی ہے، اور ان شرائط کا پورا کرنا یعنی جو جائز صورت ہے وہ صورتیں ہوتی ہیں جس میں وہ بے ہو جاتی ہے، اور پھر اس شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں آپ کو پوری کرنی پڑیں گی اس بے کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن تعلیق کی وہ صورت ہوتی ہے جس میں شرط پہلے پائی جائے گی، اس کے بعد پھر بے پائی جائے گی، اور عام طور پر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اگر کے ساتھ، عربی میں استعمال ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے، اذا کے ساتھ ہوں گے، اور باقی اگر انگلش میں استعمال ہوں گے تو اف کے ساتھ استعمال ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ جو تعلیق ہے نا اف کے ساتھ، عربی میں بات کریں ان یا اذا کے ساتھ، تو یہ تو ہے ناجائز کہ اس میں پہلے شرط پائی جائے گی تو جزا پائی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف وہ جس کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں بھائی میں نے بھیج دی ہے، میں نے خرید لی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی شرائط ذکر کرتا ہوں کہ اس کانٹریکٹ کی، اس معاملے کی یہ شرائط ہیں، یہ کنڈیشنز ہیں جو کہ اس کے ساتھ پوری کی جائیں گی، تو اس صورت کے اندر پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو شرائط ذکر کی جا رہی ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، آیا وہ شرائط لغو میں سے ہیں، شرائط جائزہ لازمہ میں سے ہیں، یا شرائط فاسدہ میں سے ہیں۔ ان تینوں میں سے جو ہوں گی اس کے مطابق اس بے کے اوپر حکم لگ رہا ہوگا کہ اگر لغو ہوں گی تو ان کا ذکر کرنا نہ کرنا برابر ہو جائے گا، جائزہ لازمہ میں سے کوئی شرط ہوگی اس کا پورا کرنا لازم ہوگا، اور اگر فاسدہ میں سے ہوگی تو اس کی وجہ سے صلب عقد میں ذکر ہو رہی ہوں گی تو اس صورت میں وہ آپ کے بے کو ناجائز کر دیں گے۔ جی سر بہت شکریہ، لیکن میں اس کا جو اصل کلام جو سمجھا ہوں اگر میں صحیح سمجھا تو آپ رہنمائی کیجیے گا۔ جی 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 کہ یہ جو بے کوئی بھی جو شرائط اس میں لگائی گئی ہیں، جتنی بھی جو فاسد ہیں یا باطلہ ہیں جن کی وجہ سے بے نہیں ہوتی، تو میرا خیال میں تو یہ لگا کہ ایسی کوئی بھی شرط لگا دی جائے جس میں متعاقدین کے درمیان باہمی نزاع کا کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے، یا ان کے درمیان کوئی جو ہے کسی دھوکے کا کوئی عنصر پایا جا رہا ہو، تو ایسی تمام شرائط لگانا جو ہے وہ دراصل جو ہے وہ ناجائز ہے۔ تو کیا ایسا ہی ٹھیک ہے نہیں یہ؟ ہوگی، بالکل ایسے ہی ہے، یعنی جس میں دونوں میں سے کسی کا فائدہ ہو، معروف عزت تجار نہ ہو، ملائم عقد نہ ہو، اس قسم کی شرائط لگانا ٹھیک نہیں ہوگی، یا وہ غرر یا سود کی طرف جاری۔
جی جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔